السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دعا کی قبولیت کے لیے ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو وظیفہ بہت آسان ہے اور آسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ مجرب وظیفہ ہے۔ میں نے اس وظیفے سے 3 دن میں فیصلے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ وظیفہ سورہ یاسین کا وظیفہ ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ اس سورت کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورت یعنی سورہ یاسین کے وظائف بھی بہت زیادہ ہیں۔ سورہ یاسین کو جو شخص صبح کے وقت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دن بھر کی حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیتے ہیں۔ سورہ یاسین کا یہ وظیفہ آپ کو کن کن حالات میں کرنا ہے؟ آپ کا کوئی بھی ایسا کام ہو جو ناممکن ہو، یعنی آپ کو یہ لگتا ہو کہ یہ میری قدرت سے باہر ہے، میں اس کام کو پورا تو کر ہی نہیں سکتی، تو آپ اس کام کے لیے اس سورہ یاسین کا وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور دیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کر دیں۔ وظیفہ آپ کو کس طرح کرنا ہے؟ آپ کا کوئی بھی کام ہے جو اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ہر طرح سے کوشش کر لی، ہر طرح سے کر لی ہے، لیکن وہ کام بظاہر پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، یعنی وہ کام ناممکن ہے، آپ کی قدرت سے باہر ہے، تو پھر آپ اس کام کے لیے اس وظیفے کو کریں۔ اب وہ کام کوئی سا بھی کام ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے، یا پھر کوئی ایسا آپ کا کیس وغیرہ درج ہے جو وکیلوں کے پاس ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کیس کو ضرور ہار جائیں گے، یا پھر آپ کی پراپرٹی کا کسی بھی طریقے کا کوئی بھی معاملہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار جائیں گے اور یہ جو کیس ہے وہ آپ ہار جائیں گے اور سامنے والی پارٹی اس کیس کو جیت جائے گی، تو پھر آپ کو کسی بھی طریقے کا آپ کا کوئی بھی ناممکن کام ہو، یہ تو تھے دوسرے کام، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے کام ہوں، جیسے کہ آپ کو کسی جاب کے انٹرویو کے لیے جانا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سلیکشن وہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ وہ جہاں پر ایجوکیشن لیول مانگا ہے وہ آپ سے کہیں زیادہ ہائی مانگا ہے اور آپ کا ایجوکیشن لیول کم ہے، یا پھر آپ کا ایکسپیرینس کم ہے، وہاں پر ایکسپیرینس زیادہ مانگا ہے، تو اس طریقے کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ قرض ہو یا شادی، کسی بھی طریقے کے مسئلے کے لیے جو ناممکن کام ہو، لیکن ہاں ایک شرط ہے کہ جائز ہو، کسی بھی ناجائز کام کے لیے اس وظیفے کو ہرگز نہ کریں۔ وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ پہلے آپ کوئی بھی نماز ادا کر لیں، مطلب کسی بھی نماز کے بعد میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ دھیان رہے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو نہ کریں۔ اس وظیفے کے لیے جو بہتر وقت ہے وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد کا وقت، ٹھیک ہے؟ آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد نیا وضو کریں، نیا وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں، اور اس میں آپ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں جو آپ سورت ملائیں وہ سورہ اخلاص ہی ملائیں دونوں رکعت میں۔ جب آپ سلام پھیر لیں 2 رکعت پوری کر کے، پھر آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، یعنی بسم اللہ کے ساتھ پوری مکمل سورہ یاسین آپ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیجئے، خوب دعا کیجئے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی آپ کو ضرور دیں گے، لیکن ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن میں ہمیں کامیابی مل جائے یا ایک رات میں کامیابی مل جائے، تو دیکھیے وہ آپ کے اخلاص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ آپ اس طریقے سے نہ کریں کہ وظیفے کو پورے کرنے کی کوشش کریں، نہیں، تعداد کو پوری کرنے کی کوشش کریں، نہیں، آپ وظیفے کے ذریعے اپنے کام کو پورا کروانے کی کوشش کریں، یعنی آپ اللہ سے اس طرح مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، تو ہی کر دے، بس کر دے، عافیت کے ساتھ میں کر دے، اللہ میرے لیے اگر بہتر ہے تو کر دے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو اللہ پاک بس تو دے 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 دے، تو یہ اس طریقے سے نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یعنی کون سی چیز ہمیں نفع پہنچائے گی، کون سی چیز ہمیں نقصان دے گی، تو اللہ تعالیٰ جو چیز ہمارے لیے جو چیز میں شر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچاتے ہیں۔ آپ کو اس وظیفے کو روزانہ کرنا ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دن میں اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی حاجت کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیں گے۔ میں نے اس وظیفے سے 3 دن میں فیصلے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور آپ جس طریقے سے جس اخلاص سے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جلد پورا فرما دیں گے۔
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کیجیے. آپ کا کوئی بھی قیمتی سوال یا پھر آپ کی کوئی بھی قیمتی رائے ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں. آمین.